اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، تو پوری قوم بندر بنا دی گئی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ مسخ کیا تھا کہ میں دکان میں بیٹھا رہوں گا، روزی چل کر میرے پاس آئے گی، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو کسٹمر آئے گا واپس چلا جائے گا، میری روزی داؤں پر لگ جائے گی۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ روزی کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ اگر آپ کو اللہ علم نہ دیتا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہوتا۔ یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ نہ تو علم غیب ذاتی ہے نہ علم غیب عطائی ہے، بلکہ علم غیب اطلاعی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلاع دینے کی وجہ سے۔ اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں محفوظ طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ان حروف مقطعات کا کیا معنی، مفہوم اور مراد ہے اللہ ہی کو معلوم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ کتاب مبین سے مراد قرآن، قرآن کو واضح کتاب، کتاب مبین کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی یہ کتاب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے بتا دیتی، اس وجہ سے اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ کتاب مبین کا ایک اور مطلب ہے کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی علمی مسائل ہیں اور عملی تعلیمات ہیں سب انتہائی سادہ، شفاف اور
سہل ہے، ان پر عمل کرنا سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، اور انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے۔ یہ کہاں تھی؟ یہ لوح محفوظ میں تھی۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہیں سے اس کو نازل کیا گیا۔ اس کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن عربین کہہ کر کے کیا مقصود ہے بتانا یہ مقصد ہے کہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ منضبط، سب سے زیادہ ہماگیر اور بہت ہی رچ لینگویج ہے۔ یہ اتنی رچ ہے کہ ایک بات کو 50 طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو عربی زبان میں جو انتہائی رچ لینگویج ہے اس میں نازل کیا گیا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کے جو مخاطبین اولین تھے وہ صرف عربی جانتے تھے اور کوئی زبان انہیں نہیں آتی تھی۔ اگر اس قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کر دیا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم تو عربی ہیں اور قرآن اجمی ہے، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس وجہ سے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کے مخاطبین اولین اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ اس کتاب کے معنی اور مفاہیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ کے وقت یہی فرمایا کہ یہاں جو حاضر ہیں وہ غائب کو باتیں پہنچا دیں گے۔ لہذا امت مسلمہ کا بحیثیت امت مسلمہ یہ فریضہ ہے کہ قرآن کو جہاں تک طاقت ہو، استطاعت ہو، پہنچانے کی سعی کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے احسن القصص بیان کر رہے ہیں، سب سے حسین قصہ، بیسٹ آف دا اسٹوریز، سب سے بہترین کہانی، سب سے بہترین قصہ۔ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو یا اس سورہ کریمہ میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کو احسن القصص، بیسٹ آف دی اسٹوریز، سب سے حسین قصہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس قصے میں، اس کہانی میں، اس واقعے میں اتنی عبرتیں، اتنی نصیحتیں، اتنے مواعظ، اتنے نصائح، اتنے دروس، اتنے اسباق اور اتنے لیسنس ہیں یکجا طور پر، کہ یکجا طور پر اتنی ساری چیزیں کسی اور قصے میں جمع نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ در حقیقت یہ پورا کا پورا قصہ تاریخ کے عروج و زوال کی ایک زندہ یادگار ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سچ مچ اس سے زیادہ حسین قصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ، اس قصے کا جو محور ہے، جس پر یہ پورا کا پورا قصہ گھوم رہا ہے، اس کہانی کا جو محور ہے، جس محور پر
یہ پوری کہانی گھوم رہی ہے، وہ محور حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور یہ اتنے حسین تھے کہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا انسان اتنا بھی حسین ہوتا ہے؟ خود صحیح روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب حضرت یوسف سے ملاقات کی تو دنگ رہ گئے، اور آپ نے خود فرمایا قد اوتی شطر الحسن، حسن کا بس ایک بڑا حصہ آپ کو دے دیا گیا ہے. اور ایک روایت اور ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خبر لوگوں کو دی کہ میں نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، تو قیلا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف رأیتہ، آپ نے یوسف کو دیکھا ہے، ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے، ذرا بتائیے کیسے لگے آپ کو، کیف رأیتہ، آپ نے ان کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ کیا بتاؤں، کل قمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند ہو. ظاہر ہے کہ اس قصے کا جو محور ہے وہ حضرت یوسف ہے، اور وہ انتہائی حسین، لہذا یہ قصہ بھی انتہائی حسین ہے. اسی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا، the best of the stories، سب سے حسین قصہ. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قصہ در حقیقت ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے. یہ قصہ آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ تھا، آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتائے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ جتنا بتا دے نبی کو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے. یہ قصہ وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ کو اس قصے کا علم ہوا. یہ بات کہیے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس قصے سے آپ بالکل بے خبر تھے، ہم نے قرآن میں وحی کے ذریعے اس قصے کو آپ تک پہنچایا ہے، تب آپ کو اس قصے کا علم ہوا، ورنہ آپ کو اس سے پہلے یہ قصہ معلوم نہ تھا. اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین. اس سے پہلے کہ ہم اس قصے میں آگے بڑھیں، بنیادی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. آگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا حوالہ ہے، تو ہم بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک حضرت حاجرہ ہے جن سے اسماعیل ہے، اور اس نسل سے ایک نبی آیا ہے، وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ایک اور بیوی حضرت سارہ، ان سے اسحاق پیدا ہوئے. انہی اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور انہی 12 بیٹوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اس قصے کے انتہائی اہم کردار ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ حضرت اسحاق کس گاؤں میں، کس قصبے میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنعان کا ایک قریہ ہے حبرون، اور یہ فلسطین کے ایریے میں پڑتا ہے. کنعان کے ایک قریہ حبرون، اور اس وقت کنعان یہ ارض فلسطین کا ایک حصہ تھا. وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اور حضرت اسحاق بھی وہیں رہتے تھے. اپنی ماں کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام حران چلے گئے، جہاں کہ علامہ ابن تیمیہ ہے. اس وقت حران شام کا علاقہ تھا. وہاں جا کر انہوں نے اپنے ماموں کے ہاں قیام کیا اور ان کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا.
مزید 2 عورتیں اور بھی ان سے منسلک ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے بھی آپ نے شادی فرمائی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ دونوں لونڈیاں تھیں. ان 4 عورتوں سے یہ 12 بیٹے پیدا ہوئے. 11 بیٹے تو مقام حران ہی میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ 20 سال وہیں رہ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس چلے تو بنیامین راستے ہی میں پیدا ہوئے. اس طرح یہ اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ کنعان کے اس علاقہ، اس گاؤں ہبرون میں اپنے والد کے پاس آ گئے. اپنے والد کی زمین میں، اپنے والد کے گاؤں میں ہبرون میں آ گئے. یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے ہیں، ماں کا نام راحیل ہے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں بقیہ 10 بھائیوں کے اللہ کی بھائی ہیں. ایک نقطہ یہاں اور سمجھ لیں، بعض لوگ اسلام کے قانون تعدد ازدواج کے اوپر اجتماعی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور یہ تعداد 4 میں محصور کر دیتا ہے. تو تعدد ازدواج کا فلسفہ صحیح نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تعدد ازدواج کا یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو 90 بیویاں تھیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کو تو ایک مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے. 1 سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی. حضرت یعقوب کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ کم سے کم 1 سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی. اور یہی نہیں بلکہ اگر ہندو کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رام کے جو والد ہیں راجا دشرتھ، ان کی بھی 3 بیویاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ سمترا سے لکشمن اور شتروگھن ہیں، اور کوشلیہ سے رام جی ہیں، اور کیکئی سے بھرت ہیں. تو ان کی بھی 3 بیویاں تھیں. سے یہ پتا چلتا ہے کسی بھی قانون میں تعدد ازدواج کا جو مسئلہ ہے وہ غیر معقول نہیں ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم دو ہمارے دو، وی ٹو آورس ٹو، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ یہ ایک غیر معقول اور انتہائی واہیات قسم کا نعرہ ہے. اس لیے کہ وہاں راجا دشرتھ کے تو 4 بیٹے تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ابھی بتائے گئے. 2 تو نبی ہیں، اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسی طرح خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے. اس اعتبار سے وی ٹو آورس ٹو کا جو نعرہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب ہم قصے میں آگے بڑھتے ہیں. حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آتے ہیں. اس وقت عمر ان کی 12 سال ہے. ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کرتے ہیں. خواب کا دیکھتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا، میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. شمس سے مراد بالاتفاق، سورج سے مراد بالاتفاق خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور قمر سے مراد بالاتفاق آپ کی ماں
یا آپ کی خالہ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں تھی، خالہ کو ماں کہا گیا ہے. لیکن ابن جریر نے یہ کہا کہ لم یقم دلیل علی موت امہ وظاہر القرآن یدل علی حیاتها، کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل کی موت پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل زندہ تھی. تو 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی، اور سورج سے مراد آپ کے والد، اور قمر سے مراد آپ کی والدہ حضرت راحیل. ایک نکتہ بتاؤں، مرد کو سورج کہا گیا ہے اور عورت کو چاند. ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ قمر کی، چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج سے. اسی وجہ سے اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین کی حیلولت ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین کی حیلولت کی وجہ سے چاند تک نہیں پہنچ پائی، چاند بے نور ہو گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نان نفقہ سکنا اس سب کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. کمائے گا مرد اور کھائے گی عورت، کمانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے. نان نفقہ سکنا، روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر ہے، اس لیے کہ سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند محتاج ہے سورج کا. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کا الگ ایک آربٹ ہے، سورج کا الگ ایک آربٹ ہے. سورج کا مدار الگ ہے، قمر کا مدار الگ ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں اپنے مدار سے نکل پڑے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے. نکتہ یہ ملا کہ مرد کا ایک مدار ہے، ایک دائرے کار ہے، اور عورت کا بھی ایک دائرے کار ہے. قرآن حکیم نے، احادیث شریفہ نے یہ بتا دیا کہ عورت کا دائرے کار، عورت کا آربٹ، عورت کا مدار یہ اندرون خانہ ہے، اور مرد کا آربٹ اور مرد کا مدار اور مرد کا دائرے کار یہ بیرون خانہ ہے. لہذا مساوات مرد و زن کا نعرہ بھی انتہائی نامعقول نعرہ ہے، اس لیے کہ یہ نعرہ یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اپنے آربٹ سے نکل آئے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کا اپنا مدار چھوڑنا کائنات کے درہم برہم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. لہذا چاند اپنے آربٹ میں رہے، سورج اپنے آربٹ میں رہے تو نظام عالم برقرار رہے. دونوں اپنا آربٹ چھوڑ دیں اور اپنا مدار چھوڑ دیں، نظام عالم درہم برہم ہو جائے. آج عورتوں کو ان کے حقیقی دائرے کار سے نکال کر کے اس دائرے کار میں داخل کر دیا گیا ہے جو مرد کا دائرے کار ہے. سارے فساد اور آج دنیا کے اندر جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی تعقیدات ہیں، یہ دونوں کے اپنے اپنے مدار چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو. اسی طرح خانگی نظام کی بقا کے لیے یہ لازم ہے، جیسے نظام عالم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورج اپنے محور میں رہے، اپنے مدار میں رہے، اور چاند اپنے مدار میں رہے. اسی طرح آئلی زندگی اور خانگی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے مدار میں رہے اور مرد اپنے مدار میں. ان دونوں کا اپنے مداروں سے نکلنا در حقیقت آئلی اور خانگی نظام کی تباہی پر منتج ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور ایک نکتہ اور میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پورا قمر ہے اور پورا سورج ہے. یہ خواب جب آپ نے دیکھا ہے اس وقت 14ویں رات کی چاند کا معاملہ تھا، اس وقت فل مون تھا، تبھی تو آپ نے پورے چاند کو دیکھا. وہ رات 14ویں کی رات تھی، بدر کامل چمک رہا تھا. ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو تو چاند دکھائی نہیں دیتا، ستارے دکھائی نہیں دیتے، یہ خواب میں ایک ساتھ دکھے کیسے؟ اعتراض کر سکتے ہیں. اس لیے کہ سورج جب نکلتا، انہوں نے ایک ساتھ تاروں کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا اور قمر کو بھی دیکھا.
اور یہ معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو چاند دکھائی نہیں دیتا، موجود تو رہتا ہے، ستارے موجود رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے سورج کی موجودگی میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھا کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں واقع محسوس میں دیکھنا محال ہوتا ہے. خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھنا ممکن ہوتا ہے جو واقع محسوس میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اور ایک جواب اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو جب چاہے جمع کر دے، اور در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خواب میں چاند اور سورج دونوں جمع ہو گئے، ایک دن حقیقت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا اور اس طرح نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور اسی کو قیامت کہتے ہیں. جمع الشمس والقمر سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ابھی تو خواب میں یوسف کو دکھا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دونوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم حقیقت میں چاند اور سورج کو جمع کر دیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. سبحان اللہ القادر علی کل شیء علی جمع الشمس والقمر فی موضع واحد. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ضمیر ذوی العقول کی طرف راجع ہے، یعنی ہیں تو یہ غیر ذوی العقول، یہ سورج چاند ستارے، لیکن ان کی طرف ذوی العقول کے صیغے کے ذریعے اشارہ کیا گیا. خواب کو سنا انہوں نے، خواب کی تعبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام واقف تھے، سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، فیوچر میں مستقبل میں نبوت کی عظیم ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے. اسی وجہ سے فوراً کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بچے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کرنے لگے. اور یہاں شاید نہ کہا جائے بلکہ یقیدو کی تاکید جو قیدن لائی گئی ہے وہ تاکید بتا رہی ہے کہ اگر یہ خواب تم نے بھائیوں سے بیان کیا تو یقیناً وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایک ہے ضَرَبَ زَيْدًا، اس نے زید کو مارا، اور یہ کہا جائے کہ ضَرَبَ زَيْدًا ضَرْبًا، زید کو اس نے بہت مارا، ضرب سے اس کی تاکید کی گئی. تو یقیدوں کی تاکید ہے قیدن کے ساتھ، یعنی یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں گے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے، ہم اس ٹکڑے کی وضاحت بعد میں کریں گے کہ یہاں بیچ میں یہ کیوں لایا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھانا چاہیں گے. خواب انہوں نے سنا، جنہوں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہا میرے بچے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، تیرے خلاف یقیناً سازش کرنے لگیں گے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن. خواب کی 3 قسمیں ہیں. حدیث پڑھ دوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فالرؤیا الصادقۃ فالرؤیا الصالحۃ بشرى من اللہ والرؤیا تحزین من الشیطان والرؤیا مما يحدث به نفسه رواہ ابو داؤد. یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے، بیداری کے عالم میں جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، نیند میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کے اس کے ذہن کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ حدیث نفس ہے، اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے.
بیداری کے عالم میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور ماحول کا اثر لیتا ہے، نیند میں وہی چیزیں متشکل ہو کر ذہن کے آئینے پر آ جاتی ہیں. دیٹ از کالڈ حدیث نفس، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مما یحدث بہ نفس. اور خواب کی ایک شکل اور ہے کہ نیند میں شیطان غمزدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی، ذہن کو تشویش میں ڈالنے والی چیزوں کو القا کرتا ہے، اور آدمی خواب میں بھی پریشان رہتا ہے اور خواب سے جب باہر آتا ہے تب بھی ایک عجیب سا انقباض اس کی طبیعت کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحزین من الشیطان ہے یا یہ حلم ہے. اس کا نام حلم ہے، ہے لام میم. اگر شیطان کی طرف سے خواب دکھایا جائے تو یہ حلم ہے، اور اگر آدمی دن کے اندر بیداری کے عالم میں جو کچھ دیکھے اور نیند کے عالم میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کے آ جائے تو یہ حدیث نفس. اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے القا ہے، اسے بشرا من اللہ کہا گیا ہے. یہ سچا خواب ہوتا ہے. تو ایک بشرا یہ اللہ کی طرف سے، ایک حلم ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک حدیث نفس ہے جو خود انسان کے نفس کی گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو نیند میں متشکل ہو جاتی ہیں. اگر آدمی کوئی برا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھے، پریشان ہو کر بیدار ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتائی ہے کہ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے 3 بار، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے. اور خواب کے بارے میں ایک اور تاکید آپ نے فرمائی، کوئی برا خواب دیکھے، پریشان کن خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے. اس کا مطلب اس سے اس کے اثرات کے زائل ہو جانے کا بڑا امکان ہے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار بائیں طرف تھوک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا. اور ایک تاکید خواب کے بارے میں اور آپ نے بیان فرمائی کہ خواب کو اگر بیان کرنا چاہے، برا خواب کسی سے نہ بیان کرے، اور اچھا خواب اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وعد سے بیان کرے. وعد کون؟ جس کو وہ بہت چاہتا ہے یا کوئی نیک آدمی ہو. وعد سے، وعد مانے اپنے دوست سے، اور دوست اگر اس کا نیک ہے، اچھا ہے، اور آدمی جس کو چاہتا ہے اور وہ آدمی نیک ہو تو نیک آدمی سے خواب بیان کیا جائے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس سے خواب کو بیان کرے. بقیہ ہر ایرے غیرے سے اپنے خواب کو نہ بیان کرے کہ وہ انٹ شنٹ اس کی تعبیر دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کے مطابق وہ چیز واقع ہو جائے جو فتنہ و فساد کی بنیاد بن جائے. خواب کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے. لم یبق من النبوۃ، نبوت ختم ہو چکی ہے. اب صرف قیامت تک ایک چیز رہے گی، مبشرات. لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک مبشرات رہیں گی. اب یہ مبشرات کیا ہیں، ان کو سمجھ لیا جائے. مبشرات کا تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی مخلص بندے کو قبولیت عامہ عطا فرما دے. اللہ کا کوئی مخلص بندہ ہے، عوام کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دے، اسے مقبول عند الناس بنا دے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور زبان سے لوگ اس کی تعریف کریں.
یہ بشرا آجل المومن ہے، مومن کی فوری خوشخبری ہے. آخرت میں جو خوشخبری ملنے والی ہے، موت کے وقت جو خوشخبری فرشتے دیں گے وہ تو الگ خوشخبری ہے، لیکن ایک خوشخبری، ایک مبشر یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مقبول عند الناس بنا دے. مقبول عند الناس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ دل سے اس کی محبت کو رکھیں، دل میں رکھیں اور زبان سے اس کی تعریف کریں. ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ بہت سارے ہیرو لوگوں کو بھی مقبول کہہ دیا جاتا ہے، کچھ نیتاؤں کو بھی مقبول کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ مقبول نہیں ہے، مشہور ہیں. مقبول اور مشہور میں فرق ہے. شہرت یہ مقبولیت کا مرادف نہیں ہے. مقبول وہ ہے کہ دل سے اس کو چاہتے ہیں، اس کی اچھائی کی بنا پر، اس کی نیکی کی بنا پر، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں اس کی اچھائی کی وجہ سے. یہ جو ہیرو لوگ ہیں، اسی طریقے سے نیتا لوگ ہیں، یہ صرف مشہور ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ لوگ ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور ان کی سچی تعریف اپنی زبان سے بیان کریں. تو جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں مقبول عند الناس بنا دیتا ہے. مطلب زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں اور دل میں ان کی محبت رکھتے ہیں. یہ مومن کے لیے ایک بشرا عاجل ہے، دنیا کے اندر ایک خوشخبری ہے. تو نبوت ختم ہو گئے مگر مبشرات ہیں. ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ خواب میں بندے کو اللہ ایسی چیزیں القا کر دے، ایسی چیز دکھا دے خواب میں کہ مستقبل میں یہ خواب اس کے لیے خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ کرنے والا ہو، کہ مستقبل میں تجھے کوئی خیر ملنے والا ہے، مستقبل میں تو بھلائی سے دو چار ہونے والا ہے. تو اس کو بھی مبشر کہتے کہ اللہ خواب میں کچھ ایسی چیز القا کر دے جو چیز اس بندے کے مستقبل میں بخیر و عافیت ہونے یا کسی بھلائی کے ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک بات اور آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی عبادہ ابن صامت سے، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤیا الصادقہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ اچھا خواب، صحیح سچا خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اب 46 کیوں کہا گیا؟ اس کا نقطہ اور سر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. اور 23 سال کے اندر کتنے ششماہیاں ہوتی؟ کتنی ششماہیاں ہوتی بھائی؟ 23 سال میں کتنی ششماہیاں؟ 46. اور پہلی ششماہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب دکھائے گئے. اس وجہ سے نبوت کا 46واں حصہ رویا صادقہ، اس لیے کہ 23 سال کے اندر 46 ششماہیاں ہوتی ہیں، اور پہلے 6 ماہ میں اور پہلی ششماہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا صادقہ دکھلائے گئے. اس وجہ سے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہو. ایک مطلب اور بھی ہے کہ خواب، اچھا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ کیسے ہے؟ نبوت کا حصہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نیک بندے کو ایسا خواب دکھاتا ہے، ایسی چیز دکھاتا ہے جو اس بندے کی قدرت، طاقت، استطاعت سے باہر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے الہام ہی سے ممکن ہوتا ہے. اب جو چیز بندے کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو، اللہ کے القاء کرنے سے کوئی چیز ہو، ظاہر ہے کہ یہ نبوت کے ایک حصے کی شکل میں ہے. اس وجہ سے
کہا یہ گیا کہ رویا صادقہ یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اے میرے بچے اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا کہیں، یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. ابھی ہم نے بیان نہیں کیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن کیسے ہے. بھائی سازش کریں گے یقینی ہے، لیکن شیطان اپنا کردار کیا ادا کرے گا اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اور آگے فرما رہے اور وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تعبیر الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. میرے بچے تیرے ساتھ 3 معاملہ کیا جانے والا ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ تجھے منتخب کرے گا، اشتباہ، ٹو چوائس، ٹو الیکٹ، تجھے منتخب کرے گا اللہ تبارک و تعالی، یعنی تجھے نبی بنائے گا. یہ پہلے جملے سے معلوم ہوا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح، کیا ترجمہ کریں گے؟ اسی طرح تیرا رب تجھ کو سلیکٹ کرے گا، الیکٹ کرے گا، چوائس کرے گا، یعنی نبی بنائے گا. اور دوسرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْحَدِيثِ. اللہ اکبر. خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ایک دقیق معاملہ ہے. علم تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم ایک دقیق بلکہ ادق علم ہے. یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے. میں ایک لطیفہ سنا دوں، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. ابن سیرین کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر الرؤیا کا. ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. ارے کہا جلدی سے جا گھر سے اپنے بچوں کو نکال لے، جتنا سامان نکالنا ہو نکال لے، تیرا گھر گرنے والا ہے. ابھی اس نے بچوں کو باہر نکالا ہی تھا کہ گھر پورا کا پورا بیٹھ گیا، گر گیا. دوسری جگہ اس نے گھر بنایا، پھر آیا کچھ دنوں کے بعد. کہا کہ حضرت وہی خواب میں نے پھر دیکھا ہے. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں میری چارپائی جہاں میں سوتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو کیا میں اپنے بال بچوں کو لے کر کے پھر سے نکل جاؤں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا ارے اللہ کے بندے جا، جہاں تیری کھاٹ ہے اس کے نیچے کھود، خزانہ مل جائے گا. کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، خواب تو ایک ہے مگر تعبیریں تو کیسے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ پہلا خواب وہ گرمی کے موقع پر تھا، گرمی کے موسم میں تھا، اور یہ خواب جو تو نے دیکھا ہے وہ سردی کے موسم میں تھا. اور گرمی میں گرمی میں آگ یہ بری ہوتی ہے اور سردی میں آگ اچھی لگتی ہے. لہذا علم تعبیر الرؤیا انتہائی دقیق بلکہ ادق علم ہے. یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے بیٹھ جائے. یہ تو بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اپنے مخلص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جن میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام. اس طرح اللہ تجھے نبی بنائے گا، تجھے منتخب کرے گا. دوسرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. اور تیسرے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. پہلے یہ بتائیے سب سے بڑی نعمت کون؟ سب سے بڑی نعمت نعمت نبوت. اس سے بڑی نعمت اور کون ہو سکتی ہے؟ لیکن نعمت نبوت کے ساتھ اگر بادشاہت مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تجھے نبی بنایا جائے گا، خوابوں کی تعبیر دی جائے گی اور بادشاہت دی جائے گی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، یہ اتمام نعمت ہوگی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے. خواب بیان کیا انہوں نے، خواب کیا تھا اس کی وضاحت کر دی گئی. بھائیوں سے خواب بیان کرنے سے روک دیا گیا، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تجھے نبی بنایا جانے والا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا جانے والا ہے، اور تجھے بادشاہت بھی ملے گی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اس لیے کہ تیرے جو باپ دادا ہیں ابراہیم اور اسحاق کو نبوت دی گئی، مجھے بھی
خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بادشاہتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے نبوت کے ساتھ ساتھ، جیسے سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد کہا جا رہا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یہ یوسف جو محور ہیں اس قصے کے، کردار ہیں سب سے بڑا، اور ان کے بھائی جو اس کردار کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، ان میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے یہ ایک سوال کے جواب میں ہے. سوال کرنے والے کون؟ قرآن حکیم اس کی وضاحت نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے انڈائریکٹ، یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ہم اس نبوت کے مدعی کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اس سے پوچھو کہ مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی، یہ سوال کرو. یہ تو رہتے تھے ہبرون میں، رہتے تھے حران میں، تو مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی؟ یہاں سے جواب دیا جا رہا ایسے آئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی چونکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے. در حقیقت یہ پورا قصہ بیان کرنا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ سوال یہودیوں کی طرف سے ہے اور بیچ میں واسطہ مشرکین مکہ ہے اور آپ کی نبوت کا امتحان لیا جا رہا ہے. آپ اس سوال کے جواب میں یہ بیان فرما رہے ہیں. آپ کوئی مورخ نہیں ہے، آپ نے تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی ہے، آپ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں نہیں سنی ہے، پھر اس پورے قصے کو انتہائی باریک بینی اور اس کے تمام اہم جزئیات کے ساتھ بیان کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بتایا گیا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ قصہ بیان کر دیا گیا، اب سوال کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ جواب مل گیا ایمان لاتے، مگر جواب ملنے کے بعد بھی ایمان نہ لانا ان کی شقاوت اور بدبختی کی دلیل ہے. سوال کیا گیا نا، سوال کا جواب مل گیا، بھائی ایمان لاؤ، ایمان کا نہ لانا ان کے شقاوت اور بدبختی کی طرف اشارہ ہے. قصہ آگے بڑھتا ہے. بھائی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، ہمارے ابا یہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی باپ اپنے کسی بچے سے وہ کیسا بھی ہو نفرت نہیں کرتا، محبت ہی کرتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں، کسی بچے کی طرف میلان خاطر زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک محبت کا سوال ہے، نفس محبت کا سوال ہے، محبت سب سے کرتا ہے. ہاں کسی سے زیادہ کسی سے کم، اس لیے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے. اب یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی خود اقرار ہے کہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بھائیوں کا کہنا ہے. کیا کہہ رہے؟ ہمارا باپ انتہائی غلطی پر ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. یہ ضلال سے مراد گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کو زیادہ چاہنے کے بجائے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ کمزور ہیں، زیادہ سے زیادہ خدمت ہم لوگ کرتے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے. طاقتور سے محبت نہ کر کے کمزور سے محبت کرنا، یہ تو ایک طرح کی ناانصافی اور غیر عادلانہ بات ہے، غیر منصفانہ بات ہے. اور یہی حسد، یہی نفرت در حقیقت اس قصے کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا ضرر حاسد کے اوپر تو ہوتا ہی ہے. حسد سے
हासिद का नुकसान तो होता ही है, कभी कभी जिससे हसद करता है महसूद को भी नुकसान पहुंच जाता है। यह नुकता याद रखिए। अब बताइए कि एक आदमी को मैं नहीं जानता, वो मुझसे हसद करता है, यह इतनी बुरी बीमारी है कि हसद वो करता है, बिला वजह नुकसान मुझे पहुंच रहा है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, जाने में अनजाने में। इसी वजह से मुअव्वज़तैन में एक मुअव्वज़ को हसद के ऊपर खत्म किया गया है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद के ऊपर खत्म है। और हसद को बयान करने के पहले कह दिया गया कि ऐ हमारे हबीब, ये रब्बे फलक से पनाह चाह लो। अगर अल्लाह की पनाह न मिले तो हसद इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि हासिद भी परेशान हो जाता है और जिससे हसद किया जाता है वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। अब बताइए, हजरत यूसुफ को मालूम नहीं कि मेरे भाई मुझसे हसद कर रहे हैं। नुकसान दोनों का हुआ, हासिद का भी महसूद का भी। एक आदमी जिससे हसद किया जा रहा है अपने बाप से जुदा हो गया, तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला हुआ, जैसा कि हम आगे बयान करेंगे। और ये हासिद, ये भाई, ये भी अपने हसद की वजह से इंतहाई जलील ख्वार हुए। तो हसद एक ऐसी बीमारी है कि हासिद को उसका नुकसान पहुंचता ही है, महसूद को भी उसका नुकसान पहुंचता है। और ये इतनी खराब बीमारी है कि अगर अल्लाह पनाह न दे तो हासिद और महसूद दोनों इस हसद की आग में और इस मामले हसद की आग में जलकर राख हो जाए। इसी हसद की वजह से इब्लीस को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया गया, बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया गया। इतना खतरनाक मरज है। लिहाजा अपने दिलों को हसद से, कीने से पाक रखो। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। तो इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा, उसकी दलील भी दी, व नहनु उस्बा, हम एक जमात हैं और जमात वैसे भी ताकतवर होती है, हम ताकतवर हैं। ताकतवर को छोड़ करके कमजोर से मोहब्बत ज्यादा करना, ये तो खुली हुई गुमराही है, गैर आदिलाना बात। और जलाल का मतलब होता है कोई चीज अपने सही रूट से हट गई हो, जलाल। इसी वजह से मुशरिक के बारे में कहा गया कि वो जलाले बईद में चला गया। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बैठना था हैदराबाद की ट्रेन में, बैठ गया बंबई की ट्रेन में। यह है ज़लाल। कोई चीज अपने असल रूट से अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड ज़लाल। तो मोहब्बत हमसे करनी चाहिए थी, इसलिए कि हम ताकतवर हैं। ताकतवर को छोड़ करके कमजोर से मोहब्बत करना दर हकीकत ये ज़लाल है। यह है ज़लाल की हकीकत। इन्ना अबाना लफी ज़लालिन मुबीन। तो अब क्या किया जाए? न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये बांस ही को काट देते। कहा कि बैठो मशवरा करो क्या किया जाए, इस बांस को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो 3 मशवरे सामने आए। पहला मशवरा था उक़्तुलू यूसुफ, आगे कहा गया यह मशवरा है भाइयों का, 10 भाइयों का। बिन्यामीन भी इससे ना वाकिफ है और हजरत यूसुफ भी ना वाकिफ है। मशवरे में 10 भाई बैठे। पहला मशवरा यह सामने आया उक़्तुलू यूसुफा। दूसरा मशवरा यह, नहीं भाई कत्ल मत करो। फिर क्या किया जाए? कहा कि इसे किसी बेआबो गया मैदान में ले जाकर के छोड़ दिया जाए, जहां न पानी हो और न खाना हो, वहां ले जाकर के छोड़ दिया जाए।
یہ 2 مشورے جو دیے گئے یہ 9 بھائیوں کی طرف سے تھے. اس میں جو 10واں بھائی تھا بڑا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہودا تھے بڑے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ روبیل تھے. بڑے بھائی یہودا تھے یا بڑے بھائی روبیل تھے. قال قائل منهم، یہ جو بڑا بھائی ہے یہ بولا کہ ایسا مت کرو، یہ 2 مشورے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں آ رہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، کسی بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دینا یا یوسف کو قتل کر دینا. مقصد کیا ہے یوسف کو ہٹانے کا؟ تاکہ باپ کی محبت تمہارے لیے خالی ہو جائے. ارے یوسف نہیں رہیں گے تو باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی. اس لیے یخلو کا لفظ آیا ہے. ایک گیا تو اس کی جگہ ہماری محبت لے لے گی. کیا اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں اور کیا کلام ہے، گفتگو کی کیا اسٹائل ہے. یوسف کو قتل کر دو، یہ پہلا مشورہ. ابھی ترہو اردن، یا کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑاؤ، تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. اب ان الشیطان للانسان عدو مبین کو ہم سمجھا رہے ہیں اس ٹکڑے سے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جائیں گے توبہ کر کے. یہ خاص بات. کیوں؟ اس لیے کہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، اور دوسرے کسی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دینا یہ انڈائریکٹ قتل ہے. ایک تو قتل ہے ہی، ڈائریکٹ قتل ہے، اور دوسرے کسی بے آب و گیا میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دینا یہ انڈائریکٹ قتل ہے. یہ جرم کرنے کے بعد یار ہم کہیں اللہ کی نگاہ میں بہت برے تو نہیں ہو جائیں گے، پکڑ تو نہیں ہوگی. اب شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ غائب نہیں تھا، وہ حاضر تھا، اس لیے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ تھا، غائب نہیں تھا، حاضر تھا. اور جیسے ہی یہ 2 مشورے سامنے آئے کہ راستے سے اس کو ہٹا دیا جائے، بھائیوں نے سوچا راستے سے ہٹا دیا جائے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ قابل عتاب نہ بن جائے، قابل مواخذہ نہ بن جائے. تو شیطان یہ دلیل پیش کرتا ہے، ارے اللہ غفور الرحیم ہے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد توبہ طائب ہو کر کے اچھے آدمی بن جانا. یہ انسان پٹی پڑھاتا ہے انسان کو. یہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہم سورہ یوسف کے اسرار کھولنے بیٹھے ہیں، لہذا شیطان کی چالیں جو بڑی باریک ہوتی ہیں، انسان اگر کیئرفل نہ رہے تو اس کے دام فریب میں، دام تزویر میں الجھ کر پھنس جاوے. ضرورت ہے کہ اسرار میں اس کو بھی شامل کیا جائے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، وہاں حاضر تھا وہ، اس لیے کہ انسانی جھگڑوں سے خصوصی دلچسپی ہے اس کو. بات یہ آئی کہ اگر یوسف کو قتل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے. شیطان آتا ہے، کیا سوچ رہے ہو، ہٹا دو راستے سے، اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ طائب کر لو گے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا. آدمی گناہ اس بنیاد پر بھی کرتا ہے، اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کہ یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر کے معاف کروا لیں گے اس گناہ کو، در حقیقت یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اس شیطانی وسوسے میں آ کر کے کہیں گناہ کر مت بیٹھنا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. اس کا ایک ایک لفظ حرز جاں بنانے کے قابل ہے. اور خدا کی قسم اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مسلم قوم آج جو پستی کے تحت سرا میں گری ہوئی ہے اس کتاب عزیز سے اپنا رابطہ کاٹ لینے کی وجہ سے. ایسی کتاب. 2 مشورے سامنے آئے. بڑا بھائی بولنے لگا، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. پھر کیا کیا جائے؟ بولے والقوا فی غیابۃ، چھپ کسی کنویں کے غیابہ میں ڈال دو. ابھی غیابہ کیا ہے وہ بتائیں گے ہم. کنویں کے غیابہ میں ڈال دو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو بڑا بھائی تھا
इसके अंदर सलबी जज्बा तो था हसद का, मगर ये नहीं चाहता था कि यूसुफ रास्ते से हटा दिए जाए। और वो ये कहना चाह रहा है कि हसद रख रहे हो ना, यूसुफ से नफरत कर रहे हो ना, इस मनफी जज्बे को, सलबी जज्बे को अपने दिल ही में रखो मेरी तरह। और अगर नहीं मान रहे हो तो एक मशवरा देता हूं, हसद में तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन एक नाहिए से मैं तुमसे अलग हूं, इसलिए कि तुम इस मनफी रवैये और मनफी जज्बे को इतना इंक्रीज कर रहे हो कि मामला कत्ल तक पहुंच जा रहा है। लेकिन मैं भी मनफी जज्बा रख रहा हूं, हसद रख रहा हूं, मगर मैं उस रवैये का कायल नहीं हूं, उस बिहेवियर का कायल नहीं हूं जिसको तुम कायल हो। तो कहां डाल दिया जाए? कुएं में डाल दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि ये अलिफ लाम जो दाखिल है, जुब, जुब माने कुआं, वेल, और ये खाली वेल नहीं, अवेल नहीं, अवेल किसी भी कुएं में नहीं, द वेल, अल जुब, अवेल नहीं किसी कुएं में, यानी उनको डाल दो, फेंक दो उनको, थ्रो हिम इनटू अ वेल, किसी कुएं में डाल दो, ऐसा नहीं है, थ्रो हिम इनटू द वेल। ये द वेल और अवेल का फर्क समझ में आया? फर्क यह है कि ये कुआं इनका जाना पहचाना था, ये जहां खेलने के लिए जाते थे उस खेल के मैदान के पास ही ये कुआं था, ये लोग वहां से पानी भी लेते थे और वहीं से एक रास्ता गुजरता था और काफिले उसी रास्ते से गुजरते थे। इसका मतलब ये कुआं आम शाहराह के ऊपर था जहां से अक्सर काफिले गुजरते थे और वहां वो कुआं ऐसा था कि उससे ये वाकिफ थे, जिस मैदान में खेलते थे उस मैदान के करीब ही ये कुआं था, इनका जाना पहचाना। द वेल, अवेल नहीं है, द वेल, यानी हमारे खेल के मैदान के पास वो जो कुआं है वहां एक रास्ता है और काफिले आते जाते रहते हैं, वहीं ले जाकर के डाल देते हैं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि उस कुएं में डालेंगे तो काफिले जो उस रास्ते से गुजरते हैं, किसी भी काफिले को पानी की जरूरत हो सकती है, कुआं देख करके डोल डालेगा और बचा लेगा। आप देखें कि तीनों मशवरों में सबसे बेहतरीन मशवरा यही था, इसलिए कि कत्ल की सूरत में कहानी खत्म थी, कहानी आगे नहीं बढ़ती, और किसी पे आबो गया मैदान में छोड़ दिया जाता तो ये इनडायरेक्ट कत्ल था, कहानी आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन इस तीसरे भाई के मशवरे से कहानी आगे बढ़ रही है, इसलिए कि पहले में तो बचने का इम्कान ही नहीं था, कत्ल कर दिया गया, मामला खत्म। दूसरे में बचने के इम्कानात कम थे और तीसरे में बचने के इम्कानात ज्यादा है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, एक को साफ ही कर दिया गया, बिल्कुल वार्ड ऑफ, इजाला कर दिया गया, उसको डू इन, खत्म ही कर दिया गया उसको। अब ये तो कत्ल हुआ, और दूसरे किसी पे आप हो गया मैदान में छोड़ देना, ये इनडायरेक्ट कत्ल था, उसमें भी बचने के इम्कानात थे मगर कम थे। मगर कुएं में डाल देना, वो भी वो कुआं जो किसी शाहराह के ऊपर, वो बचने के इम्कानात ज्यादा थे। और इसी भाई के इस मशवरे से इस कहानी ने एक अजीब और गरीब टर्न ले लिया है, और इसी टर्न की वजह से ये मामला इतनी दूर तक आगे गया। इसलिए बड़े भाई का यह मशवरा एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। कह रहा है काला काइलुम मिनहुम, उनमें से कहने वाले ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल मत करो। और जहां तक किसी बेआबो गयाह में मैदान में डालने की बात है, उसको भी मैं पसंद नहीं कर रहा, बल्कि उस कुएं में डाल दो जो हमारे खेल के मैदान के पास, अलजुब, द वेल, वहां डालो। क्यों? यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, कोई काफिला उसको उठा लेगा। यहां एक मसला बता दूं, लुकता और एक होता लकीत। अगर जानदार चीज है, इंसान है तो लकीत कहा जाएगा, और अगर इंसान के अलावा गैर जानदार कोई चीज हो तो लुकता है वो। जैसे आपको किसी का बटुआ मिल गया, दैट इज कॉल्ड लुकता। घड़ी मिल गई, लुकता। मोबाइल मिल गई, लुकता। अब लुकते के बारे में शरीयत क्या कहती है? 1 साल तक उसका ऐलान करते रहो। ऐलान करने का मतलब यह नहीं कि वो भोंपू बांध करके किसी गाड़ी के ऊपर पूरे औरंगाबाद में ऐलान करते फिर मुझे एक मोबाइल मिली है, नहीं।
کیونکہ لوگوں سے بیان کرتے رہو کہ بھائی کسی کا موبائل مجھے ملا ہے، 1 سال گزر جائے وہ موبائل استعمال کر سکتے ہو، 1 سال تک اسے یوز مت کرو، 1 سال کے بعد اس لقطہ کو استعمال کر لو، لیکن وہ اگر 1 سال کے بعد آ جاتا تو وہ موبائل آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ موبائل خراب ہو گئی ہے تو آپ کو اسی طریقے موبائل خرید کر کے دینا پڑے گا، یہ ہے لقطے کا مسئلہ۔ لیکن رہن میں ایسا ہوتا ہے، میں نے موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے 10,000 روپے لے لیے، آپ موبائل کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ رہن میں اور لقطہ میں فرق ہے۔ تو اس کو ڈال دو کنویں کے غیابہ میں۔ غیابہ در حقیقت بولتے ہیں کہ کنویں کے پانی کے اوپر جو چھوٹا سا تاک بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل پانی کی سطح جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر کنواں بناتے وقت تاکچہ وغیرہ رکھ دیتے، پکڑ کر کے آدمی یا پیر ٹکا کر کے اوپر نکلے، اس کو غیابہ بولتے ہیں۔ یعنی تاک فوق الماء، پانی سے تھوڑا اوپر جو تاک ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ غیابہ، وہاں وہ اٹک جائیں گے، پکڑ لیں گے، ڈوبیں گے نہیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين۔ اگر تم کرنے والے ہو تو کرو، میں اس میں شریک نہیں ہوں، میرے اندر تو جذبہ ہے، منفی تو ہے، حسد تو ہے، مگر اس کی تنفیذ میں، اس کے نفاذ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ ان کنتم فاعلین۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ اب مشورے کو عملی جامہ پہنانا ہے، کنویں میں ڈالنے والی بات طے ہو گئی۔ اب آتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس۔ انداز دیکھو بات کرنے کا، یہ بڑے بیٹے ہیں جو بات کر رہے ہیں باپ سے، اس لیے کہ انہیں اپنے ایک خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو پٹ انٹو پریکٹس کرنا ہے۔ کریں قالوا یا ابانا، ابا ما لک لا تامنا، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھو، یہ باپ سے بات کرنے کا انداز نہیں تھا، لیکن چونکہ انہیں ایک خطرناک منصوبے کو زیر عمل لانا تھا، باپ سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ مالکا، ایک تو استفہام میں تعجبی ہے، تعجبی کہہ رہے مالکا لا تمنا، کیا بات ہے، ہمیں تعجب ہے کہ آپ ہمارے اوپر یوسف کے تعلق سے بھروسہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ کبھی ہم نے یوسف کو کچھ کہا، اس کا مطلب ہے ظاہراً یہ یوسف سے اچھے رہتے تھے، حسد دل میں چھپا ہوا تھا، بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان یہ نہیں پہنچاتے تھے۔ وہی حوالہ دے رہے ہیں، لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں ہم پر آپ اعتماد نہیں کر رہے؟ یعنی کیا کبھی ہم نے یوسف کو کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی ایذا دی؟ اچھا، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ جانتے ہیں یہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کا جملہ وہی شیطان کا جملہ ہے۔ کیا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ساری چیزیں جنت کی استعمال کر سکتے، اس درخت کے قریب مت جانا، اب آتا ہے یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہتا واہ آدم کیا بات ہے، بہت کھا رہے ہو، وہ گھوم رہے ہو جنت میں؟ بولے ہاں کھا رہے، کیا بات، بہت مزے کر رہے ہو۔ وہ کیا ہے درخت کی؟ ارے اس کا نام بھی مت لو۔ ارے بولے کیوں نام نہ لے، تجھے کیا معلوم، تو ابھی میرے سامنے ہی بنایا گیا ہے، میرے سامنے تیرا پتلا بنا، روح پھونکی گئی، جمعہ 4 دن کا ہے، تجھے کیا معلوم جس درخت کے کھانے سے تجھے منع کیا گیا ہے در حقیقت وہ درخت ایسا ہے کہ کوئی اس کا پھل کھا لے تو کبھی جنت سے نہ نکالا جائے۔ الٹی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے، الٹی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کا پھل جو کوئی کھا لے وہ ہمیشہ جنت میں رہ گئے۔ تو شجرۃ الخلد ہے یہ، شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، ہمیشہ کھا لے کوئی آدمی تو ہمیشہ رہے جنت کے اندر۔ وہ ملک لا یبلی، اور کبھی وہ بادشاہت پرانی نہ ہو، ایسی الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں تو غلط بول رہا ہے۔ اب دیکھا کہ تھوڑا مشکوک ہوئے، انسان فطری طور پر حریص ہے، اور یہ بھی
ایک سائیکولوجی ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے دل کہتا ہے کہ اس کو کیا جائے. اس لیے محاورہ ہے الانسان حریص مما منع، انسان حریص ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جائے. اور سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ تجسس بھی ہے انسان کے دل کے اندر. کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسا کیوں ہے. تو انسان حریص بھی ہے اور انسان متجسس بھی ہے. اور جہاں ان کو غلط روٹ دے دیا جائے آدمی تباہ ہو جائے، اور اگر صحیح رخ دے دیا جائے تو پھر نور علی نور ہے. اگر سائنسداں حرص نہ کرتے، تجسس نہ کرتے تو دنیا کو ایسی روشنی کیسے ملتی تھی. تو حرص اور تجسس ان کو اگر صحیح روٹ دے دیا جائے تو نور علی نور، غلط روٹ مل جائے تو یہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. آج جو کچھ فتنہ و فساد ہے سب حرص اور تجسس کی بنا پر ہے. انسان حریص. تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے ہو، بنے ہو، تم کو کیا معلوم شجرۃ الخلد ہے. ہاں اچھا شجرۃ الخلد ہے. اب دیکھا کہ لوہا گرم ہے، ہتھوڑی مار دو. وقاسمہما، قسم کھائی، خدا کی قسم، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اب تھوڑا اور ڈاؤٹ فل ہوئے. ہاں قسم کھا رہا ہے اللہ کی، کوئی بات تو ضرور ہے. پھر دیکھا کہ لوہا اور گرم ہو گیا ہے، پورا ہتھوڑا مار دیا جائے. وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہی کہا یہ جو انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے، تمہاری بھلائی ہم کو مطلوب ہے، مانو یا نہ مانو. اب چلنے لگے پورا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. کہتے ہیں کہ اس خیر خواہی کا حوالہ جب اس نے دیا تو پورے کے پورے دونوں شیشے میں اتر گئے. وہ خطرناک چیز ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. خطرناک جملہ ہے. یہی جملہ شیطان نے کہا تھا اور دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو کیوں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے یوسف کو تکلیف پہنچائی؟ بولے نہیں، ہم نے ہمیشہ اس کی خیر خواہی ہی کی ہے. تو ہم لوگ کل جانے والے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ارسلہ معنا، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو. یرتو ویلعب، چرے اور کھیلے. رتا کا مطلب ہوتا ہے میوے وغیرہ کھائے. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جہاں یہ میدان تھا کنواں تو تھا ہی، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں کچھ خضرو درخت وہاں ضرور موجود رہتے، بیری کے درخت یا کچھ اور درخت. تو وہاں جائے، کچھ پھلوں کے درخت بھی ہیں، ان پھلوں کا درخت بھی پھلوں کے درخت سے پھل کھائے. وَيَلَعْبْ، اور ذرا کھیلے. بولے تھوڑا گھر میں بیٹھے بیٹھے کمزور ہو رہا، تھوڑا باڈی وغیرہ بنائے. ارسلہم معنا غدن، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجئے. یرتو، ذرا وہ کھائے وائے. وَيَلَعْبْ، بیٹھے بیٹھے کمزور ہو گیا، ذرا ڈولے شولے بنائے. ارسلہم معنا غدن یرتو ویلعب. اور جہاں تک معاملہ ہے اس کی کمزوری کا، چھوٹے پن کا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا. پورا کا پورا گروپ ہے ہمارا، ٹیم ہے پوری ایک بہادروں کی، ہم اس کی حفاظت کے لیے. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ذرا کھائے وائے، طاقت بنائے. وَيَلْعَبْ، کھیلے، ذرا ڈولے شولے بنائے. یہ دو باتیں آ گئی. خیر خواہی کا حوالہ تو دے ہی دیا گیا، اور دوسرے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی ہم نے تو کبھی اس کو ایزا دیا نہیں بظاہر. یہ ساری باتیں ہیں، ہم نے کبھی اس کو تکلیف بظاہر نہیں دی، ہم اس کے خیر خواہ، کھیلے اور کھائے. چار باتیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارا وعدہ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب چار پانچ باتیں آ گئی. اب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، بھیجنا ہی پڑے گا. دو باتیں انہوں نے کہی اور ان کے پاس ان دونوں باتوں کا جواب تھا. بتائیے شیطان جس کو انڈر کور کر لے اس کو بڑے عجیب عجیب سوالوں کے جوابات سجھا دیتا ہے. حضرت یعقوب نے دیکھا کہ اتنی خیر خواہی ظاہر کر رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بھیجنا ہی پڑے گا. انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا. کہا بھیجنا تو چاہ رہا ہوں میں،
لیکن دو باتیں میرے پیش نظر ہیں. کہا کہ کیا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. اس کا جدا ہونا یہ میرے لیے سوہانے روح ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے جدا ہو ایک لمحے کے لیے بھی. میں اتنی محبت کرتا ہوں اس سے. اس کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی. وہ جدا ہو جائے گا تو میرا دل کوڑھے گا اس کے لیے. اس وجہ سے میں بھیجنا نہیں چاہ رہا. ایک وجہ یہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. بھیج دوں، ڈر لگتا ہے کہ جہاں لے جا رہے ہو وہاں پورا کا پورا ایریا وَإِنَّ أَرَاضِيهِمْ كَانَتْ كَثِيرَةٌ بِالذِّئَابِ كَانَتْ مُخْتَصَّةً بِالذِّئَابِ. وہ تو پورا بھیڑیوں سے ولف سے بھری ہوئی زمین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بچے کو بھیڑیا کھا جائے. تو دو باتیں انہوں نے پیش کی. بچے کو لے جا رہے ہو، کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوا، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو فلزت و کبدی، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو لے جا رہے ہو، میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ اس کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی، حزن میں مبتلا کر دے گی. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. کہ تم اسے لے جاؤ گے تو میں غمگین ہو جاؤں گا. اور دوسرے مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے. واخاف ان یاکلوا الذئب وانتم عنہ غافلون. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے موجود رہتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھائے گا، لیکن ہو سکتا ہے انسان ہو، غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر کے کھا لے. اب جواب دے رہے ہیں، دیکھو پہلے سوال کا جواب. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. پوری ٹیم رہتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا لے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا کہ بھیڑیا تو کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری پوری ٹیم ہے. اچھا، اور دوسرے سوال کا جواب کہ غم میں مبتلا کر دے گی یوسف کی جدائی. کہا کہ کہاں اسے 2-3 دن کے لیے لے جا رہے ہیں، دن بھر ہی کے لیے تو لے جا رہے ہیں، شام کو لوٹ آئیں گے. دیکھیے شیطان کیسے کیسے وسوسے اور کیسے کیسے سجھاؤ دیتا ہے. بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ ہماری پوری ٹیم ہے. اور جہاں تک آپ کی جدائی کا معاملہ ہے، بھائی 2-3 دن کے لیے تو لے جا نہیں رہے، بلکہ دن بھر کے لیے لے جا رہے ہیں. دن بھر گھومے پھرے گا، شام کو لوٹ آئیں گے. دونوں سوالوں کے جوابات انہوں نے دے دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہتھیار ڈال دیے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب. لے گئے، پہلے تو ان کو ننگا کر دیا، کپڑے اتار لیے، میرا خیال ہے کہ اوپر کی قمیص اتار لی ہوگی، اور ان کو کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا. اور ایک بھیڑ ذبح کر کے یا کوئی ایک جانور ذبح کر کے انہوں نے اس کرتے کو، قمیص یوسف کو متلطخ بالدم کر دیا، یعنی خون سے آلودہ کر دیا. اب یہ کنویں میں گرے، وہی آئی. اللہ تعالی نے وہی کی. یہ وہی ایسے ہی ہے جیسے حضرت یحییٰ کو عیسیٰ کو ہوئی، یا یہ وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو کی گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. کیا وہی کی گئی؟ گھبرانا نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب وہ تجھے پہچانیں گے نہیں تب تو ان کو بتائے گا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. خاطر جمع رہے، آرام سے پڑھا رہے. اس وحی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں مچایا، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی، اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ وہی آ گئی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ میرا انجام اچھا ہی ہوگا. اس وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا تھا. اب شام میں آئے. یہ بہت سائیکولوجیکل پوائنٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. علماء نفس اور سائیکولوجی سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اس پر دھیان دیں. شام کو وہ لوگ روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام کو وہ لوگ روتے ہوئے آئے. پہلا سوال یہ کہ شام ہی کو کیوں آئے؟ دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ نکتہ یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آتے اور یوسف کے بھیڑیا کے کھا جانے کی بات کہتے تو چہرے پر جھوٹ کے آثار جو پیدا ہوتے اس سے وہ پکڑ لیے جاتے. دن کے اجالے میں چہرے پر جھوٹ کے آثار نظر آتے تو فوراً پکڑ لیے جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ the face is index of mind, کہ
چہرہ یہ آدمی کے ذہن کا، اس کے اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آدمی جو بولتا ہے اس کے چہرے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے غور کر کے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. چہرہ بھی بولتا ہے، بے زبان چیز بھی بولتی ہے. اب جب بے زبان چیز کو بھی زبان ملتی ہے، بے زبان رہتے ہوئے بھی بولتی ہے، تو قیامت کے دن اگر جلد گواہی دے دے، پیر گواہی دے دے، تو اس میں کون سا استحالہ ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے باپ کے سامنے آنے کے لیے اندھیرے کو منتخب کیا کہ تاکہ اندھیرے میں ان کے ملامح وجہ، ان کے چہرے کے خط و خال نظر نہ آئے، ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے. اس لیے کہ the face is index of mind، جھوٹ بولتے پکڑ لیے جاتے، اس لیے کہ جھوٹ کے آثار چہرے پر ہویدہ نظر آتے. لہذا انہوں نے رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے آنا متعین کیا، اور یہ شاکنگ نیوز انہوں نے شام کے وقت دینا ہی مناسب سمجھا تاکہ ان کا جھوٹ پکڑ نہ لیا جائے. اچھا، اس کے بعد آئے رونے کا. کیا مطلب؟ ایک نکتہ اور سائیکولوجیکل. کسی کو آپ ایک شاکنگ نیوز دے دیں تو اسے دکھ بہت ہوگا، لیکن آپ وہ رونے لگا ہے شاکنگ نیوز کی وجہ سے، آپ بھی رونے لگے تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا. ارے میرے اس غم میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ جب آئے تو رات کا وقت انہوں نے منتخب کیا، اور دوسرے وہ شاکنگ نیوز دیتے ہوئے خود بھی رونے لگے. یہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے شام کے وقت تاکہ ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے جو چہرے سے ظاہر ہو جاتا. اور یبکون، باپ کو شاکنگ نیوز دیتے ہوئے وہ رونے بھی لگے تاکہ باپ کے صدمے کا اثر ان کے دل کے اوپر کم. کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو اور اتنی رات گئے کیوں آئے ہو؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. کہا کہ اے ابا، ہم چلے گئے دوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا، ایک بھیڑیا اور کھا گیا. وہی رٹی رٹائی بات. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اتنا دلچسپ ہے کہ قرآن حکیم کے انداز بیان پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. کیا؟ ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ کر کے ہم لوگ مسابقت اور ریس کرنے لگے، بھیڑیا اور کھا گیا. کہنے کے بعد وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں، یعنی ہمارے اوپر اعتماد کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا چور کی داڑھی میں تنکا، عربی کا محاورہ ہے. قاتل مریب ان یقول خذونی، شکی یہ بولتا ہے کہ لاؤ مجھے پکڑ لو، لو مجھے پکڑ لو، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا. یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یہاں ایمان کا مطلب معلوم ہوا. آپ سے پوچھا تو ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ بولا انا مومن، آئی ایم اے مومن. واٹ از دا میننگ آف مومن؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ اٹک جائیں گے، ایمان کا مطلب آپ نہیں سمجھا سکتے. یہاں سے آپ سمجھیں، کسی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کسی کی بات مان لینا، یہ ایمان ہے. نبی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نبی کی صداقت پر، جملہ یاد رکھیے، کسی کی سچائی پر، کسی کی صداقت پر اعتماد کر کے کسی کی بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے. ہم نے نبی کو سچا جان کر کے آپ کی صداقت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بات کو مانا، ہم نبی پر ایمان لانے ہوئے. یہ ایمان کا مطلب ہے. انہوں نے یہی بات کہی، ہم اگرچہ سچ بول رہے ہیں مگر آپ اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر آپ کو اعتماد تو ہے نہیں. اس لیے کہ یقین کرنے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی معتمد ہو، پہلے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے تب اس کی بات کو صادق ٹھہرایا جائے. اور ہم تو معتمد علیہ ہیں ہی نہیں، ہمارے اوپر تو آپ کو بھروسہ ہے نہیں، اعتماد تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا ہوا اس جملے کو کہنے کی وجہ سے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اچھا دلیل کیا ہے؟ ارے بولے یہ قمیص ہے نا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، لائے وہ لوگ اس قمیص کو جھوٹے خون میں لتھڑی ہوئی جو تھی. جھوٹا خون کیسے؟ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے کہ قتل ایک ایسا جرم ہے، ایک کرمنالوجی کا طالب علم اس طرف دھیان دے کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام جرائم میں
قتل ایک ایسا جریمہ ہے، قتل ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی ایک عجیب و غریب رکھی گئی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. کسی مومن کو کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو قتل جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک جرم ہے. فرمایا گیا کوئی آدمی کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دے تو ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کو بے گناہ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ احترام جان کی قدر و قیمت ہے اسلام کے ہاں. جن کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، جس مذہب کے اندر احترام جان اور احترام انسانیت اس درجہ ہو، وہ قوم ٹیررسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے مذہب کا ایک اصول ہے کہ ایک انسان کا بلا وجہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایسے مذہب کے ماننے والوں کو ٹیررسٹ کہہ دینا دعویٰ بے دلیل ہے. اور قتل ایک ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتے. نقطہ یاد رکھیے، کرمنالوجی کا طالب علم اس پوائنٹ کو نوٹ کرے کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک اتنا مبغوض جرم ہے کہ قاتل قتل کے وقت کتنا ہی کیئرفل کیوں نہ ہو، کتنی ہی احتیاط نہ برتے، کوئی نہ کوئی کلو ایسا چھوڑ جاتا ہے جو کلو مفتش کو قاتل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے. یہ بھی آئے بیچارے جھوٹا خون لگا کر کے قمیص کے اوپر، خون تو لگا لیا، کلو چھوڑ دیا انہوں نے. کیا قمیص پھٹی نہیں تھی؟ یہ کلو کہ اگر بھیڑیے نے کھایا تھا ٹھیک ہے، خون کا لگنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر تم نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ظاہر ہو گیا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو خون کے ساتھ ساتھ کرتے میں شقوق ہوتے، پھٹن ہوتی. کرتا تو پھٹا نہیں ہے. تو قاتل کتنی بھی احتیاط کیوں نہ برتے، کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے کہ مفتش اس کلو کا تتبع کرتے ہوئے قاتل تک ضرور پہنچ جاتا ہے. بہت گھناؤنا جرم ہے قتل. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ قمیص لائے. یوسف علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو جان لیا. کہا کہ اتنا سارا وعدہ کرنے کے بعد، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہہ رہے تھے کھیلے ہمارے ساتھ، اس کو سامان کے پاس چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو کہا تھا یلا ہمارے ساتھ کھیلے، تو اس کو اپنے ساتھ ریس کروانا چاہیے تھا نا. یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وعدے کے خلاف ہوا. ایک چیز یہ، اور دوسرے کوئی سائیکولوجی کا طالب علم یہ سمجھے کہ بکائے مستنا اور بکائے من القلب النابض من القلب، ایک ہوتا ہے مصنوعی رونا، بناوٹی رونا، اور ایک ہوتا ہے حقیقی رونا. یہ جو رو رہے تھے یہ بناوٹی رونا تھا. بناوٹی رونا ممتاز ہو جاتا ہے حقیقی رونے سے. اس سے بھی حضرت تاڑ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ خون آلود کرتا چونکہ پھٹا نہیں تھا، یہ بھی دلیل تھا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کچھ تو بھی غلط کیا ہے، اور یہ جھوٹ موٹ کی باتیں یہاں بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے آگے حضرت نے فرمایا قال بل سولت لکم، بل اضراب کے لیے آتا ہے. عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ بل للاضراب اے ان ما جاء قبلہ کذب صریح ما ان صحیح ما جاء بعدہ. بل کہتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پورا جھوٹ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہے. یہاں بل اسی لیے آئے. ایسا نہیں ہوا، یہ جو تم بتا رہے ہو نا یہ سب جھوٹ ہے. بل سے پہلے جو کچھ آیا وہ کذب صریح ہے. یہ بل جو اضراب کے لیے بتا رہا ہے. اور آگے صحیح کیا ہے؟ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک معاملے کی تصویل کر لی ہے. تصویل جانے کس لیے؟ قرآن حکیم میں 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. 2 مقامات تو اسی سورہ کریمہ میں تصویل سولا، اور ایک سورہ محمد میں ہے سولا لہم املا لہم، اور ایک سورہ طٰہٰ میں ہے سامری کے لیے. جی یہ 4 جگہ لفظ تصویل آیا. تصویل کو سمجھ لیں تو شیطان کا ایک حربہ سمجھ میں آتا ہے. تصویل کہتے ہیں اظہار القبیح فی المظہر الحسن، برائی کو
بھلائی کی شکل میں پیش کرنا، دیٹ از کالڈ تصویر. کیا بات ہے. یعنی گوبر کے اوپر سونے کی پالش کر کے پیش کر دیا جائے، اسے کہتے تصویر. نہیں سمجھ میں؟ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھا دیا. گوبر کے اوپر سونے کی پالش کر کے سونے کا ملمہ کر کے لائے ہو، یہی تو تصویر ہے. اظہار القبیح فی المظہر الحسن، برائی کو بھلائی کی شکل میں پیش کرنا، یہ تصویر ہے. اور یہ کام شیطان کا ہے، جس نے تمہارے نفس کو آلہ کار بنا لیا ہے. یہ تمہاری گڑی گڑی بات ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. اب فصبر جمیل، بیٹا ہاتھ سے چلا گیا تو اب صبر جمیل ہونا چاہیے. ایک نکتہ بتاؤں، صبر تو بہت کڑوا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک جھاپڑ مار دوں اور آپ مجھے کچھ نہ کہیں، بتائیے یہ آپ کا چپ رہنا میرے تھپڑ کھانے کے بعد یہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے؟ صبر کا جو اول وہلا میں نتیجہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا فصبر جمیل، صبر بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ کیسے؟ صبر تو بہت کڑوا ہوتا ہے. صبر کرنے والے مصیبت کے اوپر وہ جانتے ہیں کہ صبر کرنا کسی مصیبت کے اوپر کتنی کڑوی چیز ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ صبر بہت جمیل ہوتا ہے، از ویری بیوٹیفل. جمیل بہت خوبصورت ہوتا ہے صبر. پیشنس از ویری بیوٹیفل بول رہا ہے، صبر جمیل. کیسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، شروع میں کڑوا لگتا ہے مگر بعد میں اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. یہ انجام کے اعتبار سے بتایا گیا کہ صبر اپنے انجام کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور اس قصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف کے صبر نے اول وہلا میں تکلیف ہوئی، انہیں کڑوا لگا، مگر انجام کتنا حسین ہوا. قرآن حکیم بالکل صحیح کہہ رہا ہے، فصبر جمیل، صبر کا انجام بہت حسین ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا. تو اب صبر میں کر رہا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد کرے آدمی، مدد حاصل کرے، اس لیے کہ اللہ ہی کی مدد سے آدمی صبر کر سکتا ہے. ورنہ کبھی کبھی تو تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ آئے آدمی صبر نہیں کر سکتا. واللہ المستعان، تو ایک طرف تو آپ صبر کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے. یہ دو باتیں بہت پیاری کہی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی صبر کرے تو گھبرائے نہ، اس کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے، از ویری بیوٹیفل. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، بہت حسین بات کہی گئی. فصبر جمیل، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتا رہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ایسا ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے اس چیز پر جو تم بیان کر رہے ہو. اب یہ ایک منظر ختم ہوا، ایک اور منظر سامنے ہے. قافلہ آتا ہے، ایک کنویں میں ہے، ایک قافلہ آتا ہے، پانی کی تلاش ہے. ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، جاؤ پانی لے آؤ، کنواں دکھ رہا ہے. اس نے اپنا ڈول ڈالا، فادلا دلوا، پکڑ لیا انہوں نے ڈول کو. دیکھ رہے ڈول نکل نہیں رہی، کتنی بھاری ہو گئی ڈول. دیکھا کالا یا بشرا ہاتھا غلام، ارے کتنی خوشخبری کی بات ہے، یہ تو لڑکا یہاں پڑا ہوا ہے کنویں میں. نکالا جلدی سے، واسا روح بیوا، اور اس کو بہت اہم پونجی سمجھ کر کے چھپا لیا. اللہ علیم بما یعملون، اللہ کو علم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہ وہاں سے لے کر کے بادار مصر میں آئے اور بہت ہی بےتاب تھے کہ کیسے اس سے پیچھا چھوٹے، کہیں ظاہر نہ ہو جائے کہ ہم لوگ اغوا کر کے تو نہیں لا رہے ہیں، لہذا جتنا پیسہ مل جائے جلدی سے لے کر کے رفع دفع کرو، معاملہ ہٹاؤ اس کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. زہدہ فی کا مطلب بے قراری سے کسی چیز سے چھٹکارا پانا، دیٹ از کالڈ زہد، زہدہ فی. جی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہ دراہم معدودہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا پہلے کہ جب ایک اوقیہ ہوتا تھا یا ایک اوقیہ سے زیادہ، یعنی 40 درہم سے زیادہ یا 40 درہم ہوتا تھا تو اسے تول کر دیتے تھے، اور اگر 40 درہم سے کم ہوتا تھا تو اس کو گن کر دیتے تھے. یہاں گن کر دیا گیا، اس کا مطلب بہت کم قیمت میں بکے، اس لیے کہ
इस हीरो की कीमत मालूम नहीं थी उन लोगों को। वह शराह बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, इसका मतलब है 20-30 रुपए में बेच करके वो लंबे हो गए। ये दराहिम मादूदा से मालूम है। वह शराह बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, गिन कर ले लिया उन्होंने, तौल कर नहीं लिया, इसका मतलब 40 रुपए से कम ही में बेच दिया उन्होंने। क्यों? वो कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, बिक गए। अब तक तो तकलीफें थी, कुएं में डाले गए, नंगे कर दिए गए, उसके बाद वहशत ही वहशत है, तारीकी है, कुएं में भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बदन पर लिबास नहीं है, भूख से परेशान है, कुएं की तारीकी से वहशत ज़दा है, कोई मुनिस नहीं, कोई गमख्वार नहीं है, और फिर इनको निकाल करके लाया गया, बेच दिया गया, बिके। अब तक तकलीफें हैं। और खरीदा किसने? अजीज मिस्र ने। अजीज मिस्र, जानते हैं उस वक्त ये अजीज लकब किनका हुआ करता था? जैसे हमारे जमाने में ममलकतों में प्राइम मिनिस्टर का होता है, उस वक्त का बादशाह रैयान था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये अजीज था, फैसले यही लेता था। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रातिही, अपनी बीवी के लिए खरीदा उसने और लाया, कहा देख ये ले, अक्रिमी मसवा, जरा इकराम से इसको रख, इज्जत के साथ इसको रख। क्यों? असा यनफाना, शायद वो हमको फायदा दे, औ नत्तखिदहु वलदा, या उसको हम अपना बेटा बना ले। इसका मतलब अजीज मिस्र की औलाद नहीं थी कोई, हम बेटा बना लेंगे। ये देखिए, अब यहां से इनके सब्र का फल मिलना शुरू हुआ, आगाज हुआ। लेकिन अभी एक मंजर उन्होंने देखा था, उसके बाद फिर परेशानियां आ गई, जैसा कि हम आगे बयान करेंगे। औ नत्तखिदहु वलदा, ये बेटा बना लेंगे, ये हमें फायदा देगा। वो कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, अर्ज़ मिस्र में हमने यूसुफ को जगह दी, तमकीन दी। तमकीन का मतलब भूखे थे, खाना दिया, नंगे थे, लिबास दिया, वहशत में थे, हमने उनको मुनिस दिया, गमख्वार दिया। इसी तरीके से बे अमनो अमान थे, हमने उनको अमनो अमान से नवाजा और उनके कदम जमा दिए। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीथ, और हमने उनको ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, अल्लाह अपने मामले पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। अब वहां 12 साल की उम्र में ये पहुंचे और बहुत हसीन थे। इस औरत का दिल साफ नहीं था। इस औरत का दिल नकिया, ताहिरा, साफिया, शफाफा, काले दिल की थी। ये जवान हुए वहीं, वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। और खूबसूरत ऐशो आराम, ऐशो तनाव में पली हुई, और ये खूबसूरत नौजवान इसके सामने ही पल बढ़ रहा है। तो शुरू से उसकी निगाह इस लड़के के ऊपर थी, कभी उसने अपना बेटा नहीं माना इसको। और जब ये जवान हुए तो हमने हुक्म और इल्म दिया। देखो, इल्म और हिकमत दोनों लाज़िम मलजूम है। जैसे कोई मरीज किसी हकीम के पास आए तो मरज की तशखीस ये इल्म है, और मरज के मुताबिक दवा देना ये हिकमत है। खाली इल्म हो हिकमत ना हो, हिकमत हो इल्म ना हो, नीम हकीम खतरे जान। तो वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। अच्छे आदमियों को हम इसी तरह बदला देते हैं। वे पल बढ़ करके काफी हसीन हैं, नौजवान हैं। फुसलाया अजीज़े मिस्र की बीवी ने अपने नफ्स के लिए मुरावदा। मुरावदा का मतलब समझते हैं? बज़्लुल मजहूदिल बईदिल मदा फी सबील तहकीक गरदिन, किसी मकसद के हुसूल के लिए पूरी ताकत निचोड़ देना। पहले कैसे इसने शुरू किया? पहले इशारे के नाए, पहले इशारे के नाए। ये एक औरत के जो हाव भाव होते, तिरिया चरित्र जो होता है, पहले इशारे के नाए से मुरावदा। मुरावदा मीन्स टू एंटाइस, टू एंटाइस, परचाना, मुरावदा यानी आशिकाना निगाह से देखना, देख करके बस आप समझ लें कि क्या क्या करती थी। वरावदतहु अल्लती, आई कांट एक्सप्लेन इट, सारी चीजें मुरावदा में आ गई।
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. بیت کا حوالہ اس وجہ سے دیا گیا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, بول بھی نہیں سکتے تھے, اس کے گھر میں رہ رہے نا, کچھ بول بھی نہیں سکتے, کیا کر رہی ہے. بس اشارے کنائے تلمیحات. اب جب ہوس انتہا کو پہنچ گئی تو جو اشارے اور کنائے میں بات کہی جا رہی تھی اس نے اب صراحت لے لی اور اشارے کو فعل میں لے آیا گیا. ایک دفعہ بلایا, آؤ. وغلقت الابواب, یہ فعل سری ہے مراودے کے لیے. فعل سری, دروازہ بند کر دینے کا کیا مطلب, سری فعل ہے اور کئی دروازوں کے اندر لے گئی. ابواب باپ کی جمع ہے. وغلقت الابواب, دروازے بند کر دیے, یہ فعل سری ہے. وقالت حیت لک, آ جاؤ, کم آن. حیت لک مینس ٹو کم آن, کم آن. یہ آپ دیکھیں گے حیت لک عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو عربی ڈکشنری میں جہاں حیت لک لکھا ہوا ہوگا آگے لکھا رہے گا کم آن. کم آن کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن. جی, تو غلقت الابواب یہ فعل سری ہے. اب تک جو بات کنائے اور اشارے سے تلمیحات سے کہی جا رہی تھی وہ فعل سری میں تبدیل ہو گیا معاملہ. دروازے بند کر لیے, فعل سری. اور وقالت حیت لک, یہ کلام سری ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے. کم آن, کم آن. اب تک جو اشارہ تھا, اشارہ فعل سری میں اور اشارہ کلام سری میں بدل گیا. فعل سری غلقت الابواب, دروازے بند کرنا فعل سری گناہ کے لیے, اور حیت لک کم آن, یہ حیت لک کہنا در حقیقت کلام سری ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے, مراودہ کے لیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, close all the doors. وقالت حیت لک, and said come on, آجا. گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں وہاں. ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے, ایک شاندار لیسن ہے, ایک حسین سبق, ایک حسین درس ہے کہ عورت خوبصورت, مالدار, اس کے گھر میں پلے بڑھے, سزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. گناہ کے سارے اسباب اور سامان موجود ہیں, اس پر دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. عورت تیار ہے. اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار سبق. کہنے لگے قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اشارہ اس بات کی طرف ہے دروازے اگرچہ بند ہیں, کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا, مگر ایک آنکھ ہے جو برابر عرش سے دیکھ رہی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. انسان اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. قال معاذ اللہ, یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا, کلیجہ کانپ اٹھتا ہے, بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس جواب کے اوپر. نوجوان انمیریڈ, گناہ کے سارے سامان موجود, اس پر تقوی اور صبر. میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کیا جا سکے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. کیوں بھائی اللہ کی پناہ کیا؟ ایک نقطہ یہ کہ لذت قلیلہ کے مقابلے میں, لذت قلیلہ کے مقابلے میں ضرر عظیم اختیار کرنا در حقیقت یہ خلاف عقل ہے. لذت کتنی دیر کے لیے ملتی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ, اس کے مقابلے میں ضرر عظیم مواخذہ اللہ کی طرف سے. اس بات کو, اس حقیقت کو کوئی سمجھ لے جس طرح یوسف نے سمجھا. اللہ, ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنا حسین سبق ہے. لذت قلیلہ کے لیے, تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آخرت کے عقاب شدید کو مول لینا, عذاب شدید کو مول لینا, تھوڑی سی لذت کے لیے ضرر عظیم مول لینا, یہ خلاف عقل ہے, خلاف فطرت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا معاذ اللہ. اور اللہ کی پناہ کیوں ڈھونڈی؟ اس لیے کہ دروازے بند ہیں, اب اللہ نہیں بچائے گا. اللہ کی پناہ میں نہیں جائیں گے تو بچیں گے کیسے؟ یا تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. قال معاذ اللہ. اس کے بعد دوسرا جملہ, انہ ربی احسن مثوائے, مجھے خرید کر لایا ہے, مجھے اچھی طرح رکھا ہے. ایک نقطہ یہ کہ محسن کے ساتھ
محسن کے ساتھ، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کے ساتھ برائی کرنا یہ تو تقاضا عقل کے خلاف ہے. کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ اس کے ساتھ برائی کریں، یہ انتہائی قبیح فعل ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا. یہ فعل کبھی مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں محسن کے ساتھ خیانت کروں. جس نے میرے ساتھ بھلائی کی میں اس کے ساتھ برائی کروں، یہ انتہائی قبیح فعل ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا. اور تیسرا جملہ انہ لا یفلح الظالمون، تم شادی شدہ ہو، تم کسی کی امانت ہو، اگر میں اس امانت میں خیانت کروں تو امانت میں خیانت ظلم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کر سکتا. کیا جملے ہیں، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آب زری سے لکھ دیے جائیں، سونے کے پانی سے. وراودته التي هو في بيتها، قرآن حکیم 10 سال 15 سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے، اور کبھی کبھی رات کی تنہائی میں غور کرنے بیٹھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بعد میں یہ کیفیت اگرچہ کبھی کبھی بدل جاتی ہے، لیکن مطالعے کے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. سچ مچ یہ کتاب وہی ہے جو تاریکی سے نور کی طرف لاتی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. امانت میں خیانت کرنا، تم میریڈ ہو میں نان میریڈ، امانت میں خیانت، اور وہ بھی آقا کی امانت میں خیانت کرنا، ربی کا حوالہ دیا گیا. ایسا میں نہیں کر سکتا، یہ تو ظلم ہوگا. اب آگے بتایا گیا کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، لا تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، ہما ارادہ کر لیا تھا. اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ہمت بہا، ہمت یا خالی نہیں، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کا کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی، گناہ پر آمادہ کر کے ہی چھوڑوں گی. اور آگے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّي، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے. یعنی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تو پورا ارادہ ہو گیا تھا، اور یہ ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. نبی گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کی عصمت کے خلاف ہے؟ نہیں، عصمت کے خلاف نہیں ہے. مثلا آپ روزے سے ہیں، اب روزے کی حالت میں آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی دیکھا، تو پانی دیکھنے کے بعد پانی پینے کی خواہش یہ روزے کو توڑ دے گی یا کوئی معیوب بات ہے، کوئی گناہ کی بات ہے؟ قطعاً نہیں. روزے کی حالت میں پانی دیکھ کر کے پانی پینے کی تمنا کرنا ایک غیر اختیاری چیز ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر ارادہ کر لیتے تو یہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تو وہ اختیاری وسوسہ تھا، اختیاری، اور حضرت یوسف اگر کرتے تو غیر اختیاری تھا. لہذا دونوں کے ارادوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. قابل مواخذہ تھا، قابل مواخذہ ہوتا، لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا. ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. وہ رب کی دلیل کیا تھی؟ عام ہی رکھا جائے، پتہ نہیں کیا دیکھا، صراحتیں نہیں ہیں. لہذا قرآن حکیم نے اس برہان کو عام چھوڑا ہے، اس کی صراحت نہیں کی، لہذا اسے غیر صریح ہی چھوڑ دو. پتہ نہیں کون سی برہان تھی، اگر نہ دیکھ لیتے تو ارادہ کر لیتے. اب چونکہ انہوں نے اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا انہم من عبادنا المخلصین، ہم اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم سو اور فحشاء کو اس طرح ہم پھیر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. سو کسے کہتے ہیں؟ سو کا مطلب ہوتا ہے کہ الاستجابۃ النفسیہ للاغراء، کوئی اگر انٹائز کرے، گناہ پر آمادہ کرے تو دلی طور پر قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں سو. اور فحشاء کسے کہتے ہیں؟ الفعل الذی ينتهی الى الزنا، زنا کر بیٹھنا، دیٹ از کالڈ فحشاء. تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم اپنے مخلص بندوں کے ساتھ، خاص بندوں کا، مخلص خاص بندوں کے ساتھ، جو میرے خاص بندے ہوتے ان کے ساتھ ہم سوء اور فحشاء کو دور کر دیتے ہیں. اب یہ بھاگے، معاذ اللہ تو کہہ دیا تھا. یہاں ایک نقطہ ملا کہ خالی اللہ کی پناہ دعا کر لینا کافی نہیں ہے، تدبیر کرنا بھی ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا کرتے رہو، خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، تدبیر بھی کرو. انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. صرف دعا کافی نہیں ہے، صرف تمنا کافی نہیں ہے، آرزویں کافی نہیں ہے،
खुद कोशिश करो गुनाह से बचने के लिए, ये भागे दरवाजों की तरफ भागे। अब खोलना अल्लाह का काम था, भागे अब दरवाजे खोलना अल्लाह का काम। वस्तबकल बाब वक़द्दत कमीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन। जी, अब ये दोनों भागे और जब आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे तो अजीज मिस्र की बीवी के हाथ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का पिछला हिस्सा आ गया और फट गया कुर्ता। और जैसे ही दरवाजा खुला वहां देखा कि उसका शौहर खड़ा हुआ है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आका, वो बाप के ऊपर खड़ा हुआ डोर को। अब देखो कैसा पलट रही है। इसका मतलब हकीकी मोहब्बत नहीं थी, हवस थी। इसलिए कि मोहब्बत में माशूक अपने आशिक को बदनाम नहीं करता, ये तो बदनाम करने पर तुली हुई थी। इसका मतलब सिर्फ अपना मतलब हल करना था इसका। कहने लगी मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन इल्ला जुना व अज़ाबुन अलीम। ये फैसला भी कर दे रही, अरे तेरी बीवी के ऊपर जो बुरी निगाह डाले और उसके साथ बुरी हरकत करने पर आमादा हो तो उसके साथ तू क्या इरादा करेगा? या तो जेल में भेज दे या इसको सख्त सजा मिले। देखो जेल की बात भी कह रही है और उसके बाद कह रही है कि सख्त अजाब भी दिया जाए। जी हाँ, बस हो गया, एक टुकड़ा और रह गया है, मैं देख रहा हूं वक्त हो गया है। जी, तो काला हिया रावदतनी अन नफ्सी, हजरत यूसुफ कह रही है, क्या कह रही है? इसी ने मुझे गुनाह पर आमादा किया था। अचानक उसी के खानदान में का एक आदमी बोलने लगा, मैं फैसला कर देता हूं गुनहगार कौन है। अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, पीछे से फटा है तो ये गुनहगार है। फैसला हो गया, देखा गया कुर्ता पीछे से फटा है। काल इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तुम औरतों का मक्र है और साजिश है, ये तिरिया चरित्र है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों का जो मक्र होता है बहुत अजीम होता है। औरतों के साथ एक नुक्ता यह बता दूं कि एक जगह कहा गया कि औरतों का कैद, औरतों की चाल अजीम होती है। एक जगह कहा गया इन्न शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान की चाल कमजोर होती है। इसका मतलब औरतें शैतान से बढ़ गई। जवाब उसका यह है, देखना बड़ी अजीब बात कही जा रही है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चाल अजीम, और इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान की चाल कमजोर। जवाब उसका यह है कि यह मतलब नहीं है, बल्कि औरतों की चाल मर्दों के मुकाबले में अजीम है और शैतान की चाल अल्लाह की चाल के मुकाबले में ज़ईफ है। ना ही बदल गए। जी, काला इन्न मिन कैदकुन्ना अज़ीम। अब देखिए यूसुफ वहां खड़े हैं, अब इसको एक्शन लेना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं आया अजीज मिस्र के चेहरे पर, इसलिए कि देख रहा है कि गलती मेरी बीवी की है और अगर कुछ और गौर खोज करूंगा, कुछ एक्शन लूंगा तो बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। ज्यादा समझा रहा है यूसुफ आरिज़न हाजा, ये बात किसी से मत कहना है, टाल जाना इसको। वस्तगफिरी लिज़ंबिक, बीवी से करा अपने गुनाह के लिए तौबा कर दो, इन्नका कुन्त मिनल खातिईन। अच्छा, एक है खता और एक है अख्ता। तो खता जानबूझ करके करने वाले को खाती बोलते हैं, खाती। जी, तो इन्नके कुन्त मिनल खातिईन, ये यहां तक ये एक सीन था, एक मजहर और एक मशहद का जो बयान हुआ। उसके बाद हम कल से यहां से टर्न लेंगे जो